الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خواتین کو بھی اور ہمارے مسلمان نوجوان دوستوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی، کہ آپ نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کا اس مجلس میں ہمارا جو عنوان اور ٹاپک ہے رمضان اور زکوٰۃ، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو علماء حق نے امت کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں وہی باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہو، ہر ایک کا ایک اپنا گھر کا فیملی ممبر کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا لائر ہو، وکیل ہو، جو ہمارے کبھی موقع آ جائے، کچھ عدالتی اعتبار سے کچھ کام پڑ جائے، قانون کے اعتبار سے، تو اپنا وکیل ہو، اور اسی طرح سے کہ جسمانی صحت کے اعتبار سے، رہبری کے اعتبار سے اپنا فیملی ڈاکٹر ہو، کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا اچھا تعلق ہو۔ اسی طرح سے آدمی اپنے کپڑوں کے لیے دکان کو متعین کر کے رکھتا ہے کہ ہمارے گھر کے شادی کے کپڑے، بچوں کے، بڑوں کے اسی دکان سے لیے جائیں گے، اور اسی طرح سے اپنے بالوں کی کٹنگ بنانے کے لیے حجام ہوتا ہے، اسی کے پاس جا کے کٹنگ بناتے ہیں۔ اپنا خود کا ٹیلر ہوتا ہے، اسی کے پاس کپڑے سلانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، کسی اور کی سلوائی پر ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ چاہے وہ چپل خریدنا ہو، اپنی ضروریات کے اعتبار سے، ہر ایک ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے
متعین کر چکے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر ہو، ہمارا وکیل ہو، ہمارے گاڑی بنانے کے لیے اپنا ایک میکینک ہو، اسی کے پاس ہماری گاڑی بنائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بھی بات ہے کہ آدمی جہاں پر وہ مطمئن ہو سکتا ہے وہیں پر ہی اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ کیا مسلمانوں نے اپنے دینی مسائل اور دین کے علم کے تعلق سے کیا اپنا کوئی ایک فیملی مفتی بنایا ہے؟ اپنا فیملی کوئی عالم بھی تو بنا کے رکھا ہے کہ جب بھی مسائل پیش آ جائے، کاروبار کے اعتبار سے ہو یا گھریلو، خاندانی اور شریعت اور دین کے اعتبار سے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عالم اور مفتی بھی ہے جو فیملی مفتی ہو، فیملی عالم ہو؟ یہاں پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ فیل ہے، کیونکہ ہم دین کو ضرورت نہیں سمجھے، دنیا کی چیزوں کو ضرورت سمجھے تو اس کو اہمیت دیے، اور یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چاہے عمل خراب ہو رہا ہو، چاہے آدمی دین سمجھ کر کوئی کام کر رہا ہو اور وہ شرک اور بدعات ہو رہا ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وضو کے، غسل کے، طہارت کے مسائل سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری نماز درست ہو، میرا حج درست ہو، میرا روزہ درست ہو، میری زکوٰۃ مکمل ادا ہو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے جیسا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اپنا میکینک ہوتا ہے، اپنا حجام ہوتا ہے، جہاں پر ہی ہم کٹنگ بناتے جا کے اپنی مخصوص ہم چپل کی دکان کو رکھتے ہیں، وہیں پر ہی چپل خریدنے جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کی دکان ہوتی ہے وہیں پر ہی کپڑے خریدتے ہیں، اور اپنا ٹیلر ہوتا ہے، اپنا وکیل ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے فیملی عالم اور ایک مفتی بھی ہو۔ جب بھی کوئی مسائل آ جائے، مولانا یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مولانا یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، کرنا کب ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا دینا ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ اپنا فیملی عالم اور مفتی ہو، علماء حق میں سے ہو، اور وہ امت کی اصلاح کی فکر اور وہ جذبہ بھی رکھتے ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے جیب اور مال پر نظر رکھتے ہو۔ ایسے جیب بھرو، پیٹ بھرو مولویوں سے تو اپنا دین اور عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جیب اور پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ناجائز کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، دینی ماں اور بہنوں، جیسا ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارے کپڑے جہاں پر ٹیلر کن سیے جاتے ہیں، اپنا ایک ٹیلر ہوتا ہے، اپنا ایک حجام کٹنگ کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمارے کپڑے لینے کے لیے ہم نے دکان کو متعین کر رکھا ہے، اسی دکان سے ہم اپنے کپڑے لیں گے، اسی دکان سے چپل لیں گے۔ ہمارا فیملی وکیل ہو تو اسی طرح مسلمانوں ہمارا فیملی عالم اور مفتی بھی ہو۔ جب بھی مسائل پیش آ جائیں، دینی اعتبار سے ہو یا اور کوئی دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے ہو، ان سے ہم مشورہ کریں تاکہ ہم منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور نقصان سے ہم بچ جائیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اپنا فیملی عالم اور مفتی رکھنے سے۔ تو آج ہم اس مجلس میں رمضان اور زکوٰۃ یہ ٹاپک اور عنوان رکھے ہیں۔ میں نے خطبے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی، اور ایک مشہور حدیث ہے میں نے پڑھا ہے،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھے، جہنم کو نہیں دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھے، آخرت کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان والوں کی خصوصیت اور نشانی، ان کی علامتیں آگے بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے، مال دولت، وہ اللہ کی خوش ندوی کو حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ مالی عبادت ہے، چاہے وہ صدقہ ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ فرما رہے ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشندوی حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ صدقہ ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو۔ یہ دو عبادتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ نماز بدنی عبادت ہے عظیم الشان، اور صدقہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی خطبے میں، بنی الاسلام و خمسین، بنی الاسلام علی خمسین، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس کے 5 ستون ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ رسولہ، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے 1 مہینے کے پورے روزے رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں ایک ماحول چل پڑا ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرنے کا، حالانکہ ایسا کوئی اس میں مسئلہ فرض اور واجب کا نہیں ہے کہ یہی مہینے میں کرنا تو زکوٰۃ ادا ہوتی، یہ واجب ہے، یہ فریضہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ آدمی دیکھ لے جب وہ صاحب نصاب بن گیا ہے اسلامی تاریخ سے، وہ اگر محرم میں صاحب نصاب بن گیا ہے، یا سفر میں، ربیع الاول میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے مہینے میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، اسلامی تاریخ یاد رکھ لے۔ مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کو میں صاحب نصاب، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہے، 4 چیزیں، یا 52.5 تولے چاندی، یا 7.5 تولے سونا، یا نقدی رقم، یا مال تجارت، یہ چاروں ملا کے بھی اگر تھوڑے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یہ مالیت، تو آدمی صاحب نصاب شریعت میں وہ بن جاتا ہے، مالدار۔ تو دیکھ لے محرم کی 10 تاریخ کو میں صاحب نصاب بن گیا ہوں، پھر اب 1 سال گزرنے کے بعد پھر محرم کی 10 تاریخ کو وہ حساب کر لے، پورا حساب کر لے، علماء کے سامنے بیٹھ کر پوری کارگزاری، پورے حالات، لین دین کا طریقہ، کیا آنا ہے، کیا جانا ہے، کیا گھر پہ ہے، باہر کتنا آنا ہے، یہ سب چیزیں، سونے کی شکل میں کیا ہے، چاندی کی شکل میں، مال تجارت کیا ہے، نقدی کتنا ہے، یہ تمام چیزیں علماء کی صحبت میں
تھوڑا وقت نکال کر بیٹھے، پھر اپنی صحیح زکوٰۃ حساب کر کے نکالے تو ادا ہوگی مسلمانوں۔ تو رمضان میں زکوٰۃ دیے تو ہی ادا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، یہ ایک ماحول ایک معاشرے میں چل پڑا ہے، کیونکہ رمضان وہ سردار مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رمضان کے مہینے میں نفل عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں کے غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے ثواب کے برابر رمضان میں دیتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شاید یہ ایک ذہن میں چیز بیٹھ گئی ہے کہ رمضان میں دے دیں گے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے سال ہونا ضروری ہے اس مال پر، چاہے وہ کسی مہینے میں سال ہوتا ہو، لیکن معاشرے میں مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا ہے، تو اب یہ رمضان کے مہینے سے ہی حساب لگا لو۔ رمضان میں 10 تاریخ 20 تاریخ کون سی تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، مالدار شریعت کی نگاہ میں آپ بن گئے تھے، پھر رمضان کی اسی تاریخ کو آپ پورا حساب کر لو۔ یہ تمام مسائل کو معلوم کرنا ہے مسلمانوں، زکوٰۃ کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کا کون مستحق ہے۔ آج تو معاشرے میں چندے کا دھندا بہت چل رہا ہے، خدمت خلق، خدمت فاؤنڈیشن، جیب اور پیٹ بھرا جا رہا ہے، بلڈنگیں بنا کے جو ہے سو وہ رکھ لیے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، جن کا حق تھا ان تک وہ حق نہیں پہنچا۔ مالدار تو یہ فاؤنڈیشن کو، خدمت فاؤنڈیشن کو اس لیے پیسے دیے تھے، خدمت خلق کو اس لیے پیسے دیے تھے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ تو پیٹ کی مدد کرے، اپنی جیب کی مدد کرے، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کو بنا کے اڑا کے رکھے، 4 5 بلڈنگیں بنا کے کرایہ کھا رہے، زمینیں پراپرٹیاں بنا لے کے رکھ لی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو ہے سو یہ لوگ مال دے رہے ہیں اس میں سے، حالانکہ یہ خیانت ہے، یہ امانت ہے، حقدار کا حق اسی تک پہنچانا ہے۔ اچھے خاصے لوگ، پیسے والے، اچھا کھانے والے، اچھے کپڑے پہننے والے، ڈریسنگ کرنے والے، گھروں میں شادیاں رہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، 1 لاکھ کا شادی خانہ شادی میں بک کرانے والے، ولیمہ 5 لاکھ کا کرنے والے، وہ ایسے خدمت خلق اور خدمت فاؤنڈیشن کا جا کے فقیری حالت ڈال کے جو ہے سو وہاں جا رہے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، ہم پریشان ہیں، بے روزگار، ہماری روزی کا انتظام کرو، ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کرو، ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کرو، اور وہ ظالم بغیر تحقیق کے ایسے فقیروں کو، ایسے بھکاریوں کو دے رہے گاڑیاں، پیسے، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہے۔ یہ لینے والا بھی خیانت کر رہا ہے، یہ بھی ظالم ہے جو حقدار کا حق کھا رہا ہے، اور وہ دینے والا بھی ظالم ہے جو حقدار کا حق نہیں دے کے یہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں تم اپنا ایمان بیچ دے رہے ہو، اور گھر کی خواتین کو، عورتوں کو، جوڑواں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے جا کے برقع پہنا کے رو رہے، ایکٹنگاں کر رہے وہاں پر، ہم پریشان ہیں، ہم یتیم ہیں، بیوہ ہے، یہ ہے، پیسے لا رہے، شوخہ پورے کر رہے۔ تو اس میں کمی کوتاہی ہونے سے بچنا چاہیے، سستی کاہلی کرنے سے۔ تو یہ تمام مسائل مسلمان مالدار کو چاہیے معلوم کریں۔ جیسا اپنے جسمانی بیماری کا علاج صحیح ہو تو اچھے ڈاکٹر کو ہم ڈھونڈتے ہو، کون سا دواخانہ ہے جس میں میری بیماری کا علاج ہو، ہم مشورہ لیتے ہیں۔ حج عمرے سے پہلے اس کی تربیت کیمپ اور جو ہے سو تربیتی کورس ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں کہ تمہارا عمرہ درست ہو، تمہارا حج درست ہو، قبول ہو، اس میں کیے جانے والے ارکان سنت کے مطابق ہو، کرنے کے کام کیا ہے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جیسا نماز کے مسائل ہے، وضو طہارت کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل، قربانی کے مسائل، حج عمرے کے مسائل ہیں، تو مسلمانوں اسی طرح زکوٰۃ کے بھی مسائل ہیں۔ علماء اکرام سے معلوم کرو کہ میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتا ہوں، کہاں پر میری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ علماء اکرام سے مشورہ کرو، یہ مسائل معلوم کرو۔ سورہ توبہ میں
आयत नंबर 60 में 60 में 8 मसारिफ अल्लाह ने वहाँ पर बयान किए हैं और आगे फरमाया फरीज़तु मिनल्लाह, ये अल्लाह का एक फरीज़ा है। हाँ, और आगे अल्लाह ने फरमाया, अपनी सिफत को बयान किया कि अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। इन्नमस सदक़ात, जो आयत शुरू होती है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन, इसमें क्या फ़र्क है? लुग़त में जो है सो मिस्कीन को उसको कहा गया है जिसके पास कुछ भी ना हो, और फ़कीर उसको कहा गया उसके पास है लेकिन ज़रूरत पूरी हुई होती कोई चीज़ नहीं है, कोई सामान असबाब नहीं है। और इसी के बरक्स जो है सो इसका तर्जुमा भी किया गया है, यानी फ़कीर वो है जिसके पास कुछ नहीं है, मिस्किन वो है लेकिन ज़रूरत पूरी हुई होती चीज़ नहीं है। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वल आमिलीन अलैहा, ये तीसरा शख्स कौन? जो इस्लामी हुकूमत में एक बड़ा काम होता है जो मालदारों की ज़कात लेके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना, तो इनका वजीफ़ा और इसकी तनख्वाह भी इसमें से दिया जा सकता है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, नौ मुस्लिम अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है और वो ज़रूरतमंद है, उसकी माली मदद करना ज़रूरी है ताकि वो इस्लाम पर साबित कदम रहे, जमे रहे। व फिर रिकाब, और वो ग़ुलाम, जब ग़ुलामों का रिवाज था तो कुछ ग़ुलामों को आका उनके ये कहते थे अगर तुम इतना माल ला के दे दोगे तो आज़ाद हो जाएंगे, ऐसे ग़ुलामों को भी दे सकते हैं। वल गारिमीन, यानी मकरूज, जो उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो कर्ज अदा कर सके पूरा असासा दे के भी, अगर दिए तो उनके पास 52.5 तोली चांदी की थी, कोई रकम नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को भी दिया जाए। फिर अल्लाह आगे फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, यानी जिहाद में जाने के लिए मुजाहिदीन के लिए जो ज़रूरत का सामान है, उसके पास सवारी नहीं है, वो जाना चाहता है, तो यहाँ पर भी माल लगाया जा सकता है। वब्न सबील, और मुसाफिर। मुसाफिर कौन? जो अपने मुकाम पर तो अपने घर पे तो वो मालदार है लेकिन सफ़र में निकला हुआ है, उसके पास अपने सफ़र की ज़रूरियात के लिए और अपने वतन वापस जाने के लिए कोई असबाब नहीं है, मजबूर है, परेशान है, तो उसको भी दे सकते हैं। ये 8 मसारिफ अल्लाह ने बयान किया कि यहाँ पर लगाना है पैसा। तो आयत के पढ़ने में अगर कुछ कमी कोताही गलती अगर हो जाए तो मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, और आप भी बदगुमानी ना करें, ना रखें, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश में अगर कहीं महसूस हो रहा है मेरे को कुछ गलती हुई तो। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाया फरीज़तु मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक फरीज़ा है। ये 8 मसारिफ अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 60 है। आप तर्जमा पढ़ लीजिए, और इसकी बड़ी तफसील है। ये इस मौके पे इतना वक्त नहीं है कि इसके ऊपर बयान किया जाए, अगर बयान किया जाए तो घंटों लग जाएंगे, एक एक जो नंबर गिनाए गए उस पर। यह 8 मसारिफ पर अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर लगा सकते हैं। और ज़कात के पैसे जो सैयद है उनको नहीं दे सकते, उनको हदिया दे, कि हम उनको मैल कुचल क्यों दे भाई, हदिया दे के हम इनकी मदद करें। इसी तरह से ज़कात के पैसे ख़ानदान में किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। माँ बाप को नहीं दे सकते, नवासा, नवासी, पोतरी,
شوہر بیوی، اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے سو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں سالی کو دے سکتے ہیں، خلیرے بھائی بہن ہیں، خالو خالہ، چاچا زاد بھائی بہن، ہم ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، اور اپنے خاندان والوں کو پہلے دینا چاہیے، ان کی مالی مدد کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ہے بول کے نہیں دینا چاہیے، ہدیے کے طور پہ دے دو۔ ان کی تعلیم میں آپ مدد کرو، بچوں کی، ان کے مسائل کیا ہے زندگی کے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اور تمہارا جو مال خرچ ہو رہا اس کا بھی الگ 2 ثواب تمہارے کو ملیں گے۔ اور خاص طور سے رمضان میں غیر مسلم عورتیں بھی برقع پہن کے جو ہے سو وہ بھیک مانگنے نکل جاتی، کیونکہ مسلمانوں کے دل رمضان میں نرم ہوتے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں سال بھر، رمضان میں تو اور زیادہ۔ تو دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، اپنے خاندان والوں میں غور کرو، کون حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دو۔ اور دے کر احسان بھی مت کرو، ظالموں، اللہ نے تمہارے کو مالدار بنایا ہے، اس کو غریب بنایا ہے۔ تم جس نطفے سے، منی کے خطرے سے، ناپاک نطفے سے تم جیسا پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی ویسا ہی پیدا ہوا ہے۔ تمہارے کو اللہ جنت کے پانی سے، مٹی سے پیدا نہیں کیا جو تم امیر کروڑپتی بن گئے، اور وہ غریب جو دنیا کی ناپاک مٹی سے یا پیشاب اور پاخانہ کی مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ ناپاک ہو گیا ہے اور وہ غریب ہو گیا ہے، اس لیے وہ ذلیل ہے، اس لیے تمہاری عزت ہے جو تم جنت کی مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اس میں فرق نہیں، جیسا تم ناپاک نطفے سے اللہ نے تمہارے کو پیدا کیا، غریب بھی وہی نطفے سے پیدا کیا، اور جیسا تمہارا اللہ ہے، غریب کا بھی وہی اللہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تمہارا اللہ الگ ہے، اس کا اللہ کوئی دوسرا ہے۔ تمہارا اللہ طاقتور ہے جو تمہارے کو امیر بنایا، اس کا اللہ کمزور ہے جو اس کو فقیر بنایا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احسان مت کرو، دے کے ذلیل مت کرو، فوٹوਆਂ لے کے، تصویر لے رہے، ہم دے رہے بول کے پوری دنیا کو بتا رہے۔ اخلاص کے ساتھ دیو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیو، چاہے کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ پہاڑ کے برابر دے کے دنیا کو بتانا مقصود ہو تو کچھ نہیں ملے گا، کھجور کی گٹلی کے برابر دینا اور اللہ کو راضی کرنا اگر مقصد ہوگا تو اس پہ پہاڑ کے برابر اللہ اجر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، زکوٰۃ اگر ادا نہیں کریں گے تو۔ حدیث میں آیا ہے، یہی مال سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم میں، پتھر بنا کر وہ تپایا جائے گا، اور پہلوؤں میں، کمر اور پیشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داغا جائے گا، گرم کرتے جائیں گے، اس کو عذاب دیتے جائیں گے فرشتے، یہی عذاب اس کو جہنم میں ہوتا رہے گا۔ زکوٰۃ نہیں دینے والا فرض ہونے کے بعد، واجب ہونے کے بعد، وہ نماز چھوڑے یا نہ چھوڑے، وہ رمضان کے روزے رکھے نہ رکھے، وہ کوئی اور گناہ کرے نہ کرے، شراب پیے یا نہ پیے، زنا کرے یا نہ کرے، لیکن زکوٰۃ نہیں دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی نہیں دینا زکوٰۃ، یہ گناہ اس کو جہنم کے عذاب تک لے کے جائے گا، جہنم تک پہنچائے گا، چاہے وہ شراب پیے یا نہ پیے، وہ ناچنے والی رنڈیوں کی شرمگاہ دیکھے یا نہ دیکھے فون میں، وہ سود کھائے یا نہ کھائے، وہ نماز چھوڑ کے گنہگار بنے یا نہ بنے، وہ بھی ایک الگ عذاب ہے وہ نماز چھوڑنے کا۔ وہ چوری کرے یا نہ کرے، وہ کوئی اور گناہ کرے یا نہ کرے، زکوٰۃ فرض واجب ہونے کے بعد ادا نہیں کرے گا تو یہ عذاب ہی بڑا ہے اس کے لیے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے کو یہ عذاب ہوگا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا اس کا مال، اس کا دولت، پیسہ، سونا، یہ سب ایک سانپ کی شکل میں بنا کے توق ڈال دیں گے، گنجا سانپ ہوگا، اس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اور وہ جبڑوں کے پاس آ کے پھر اس کو کاٹے گا، اس کو دھسنا شروع کرے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا جو ہے سو مال اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ تو ظالموں، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے یا سستی کرو گے تو یہ آخرت میں عذاب کے لیے تیار رہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میری تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی بات کرتا ہے، وحی میں، اللہ کی وحی میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہی اللہ کے نبی بیان کرتے۔ اللہ نے فرمایا، میرا نبی کا فرمانا بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں سستی کاہلی کرو گے تو پھر یہ عذاب کے لیے تیار رہ جاؤ، چاہے تم دوسرے گناہ کرو نہ کرو، تم زنا کرو نہ کرو، تم ناچنے والی رنڈیوں کے گانے سنو، ان کی شرمگاہ دیکھو یا نہ دیکھو، تم فون کا غلط استعمال کرو یا نہ کرو، تم شراب پیو یا نہ پیو، لیکن تمہارا زکوٰۃ نہیں دینا یہ گناہ اتنا بڑا ہے، تمہیں جہنم تک پہنچائے گا، اور یہی مال دولت کی شکل میں، سانپ کی شکل میں تمہارے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا اور وہ کاٹے گا، پھر کہے گا نہ مالو کا نہ کنزک، میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اگر وہ عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنا مانگا ہے اللہ نے؟ 40واں حصہ، 40 میں سے 1 روپیہ، 1 لاکھ روپے اگر تمہارے سال گزر گئے 1 لاکھ روپے پر تو 2500 روپے بنتے ہیں۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ جا رہا ہے، 1 کم 40، تو ظالم تیرے خود اپنے پاس رہ رہا ہے، اللہ نے پورا تو نہیں مانگا۔ اگر سال گزرنے پر اگر تیرے پاس 1 لاکھ روپے بچے ہوئے، اس پہ سال گزر گیا تو اللہ نے اس میں سے صرف 2500 مانگا ہے، 97,500 تو تیرے پاس ہے اور مال پاک ہو گیا۔ اگر تیرا مال اگر یہ پاک تو نہیں کرے گا زکوٰۃ دے کے تو پھر اللہ تیرے پیچھے چوروں کو لگائیں گے، وکیلوں کو لگائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس تیرا پیسہ جائے گا، بیماریوں میں جائے گا، نئے مصیبت اور بیماریاں تیرے اوپر اللہ مسلط کرے گا، یہ پانی اور دریا کے حوالے مال چلا جائے گا، آگ کے حوالے یہ مال تیری جائیداد زمینیں چلے جائیں گی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اپنے ہی پلاننگ اور مکر کرتا تو اللہ بھی بڑا مکر کرنے والا ہے، وہ بھی بڑی پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تیرے پاس سے نکالنے کی بھی تدبیریں پیدا کر سکتا ہے، تو چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی صفات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے جو کچھ اس میں سے وہ اللہ کی خوش ندوی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسلام کے 5 بنیاد میں سے یہ بھی ایک بنیاد ہے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ادا نہیں کرنے والا وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر نماز زکوٰۃ دونوں کو بیان کیا ہے ساتھ ساتھ میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کتنی مرتبہ قرآن میں آپ کو جو ہے سو یہ مل جائے گا، ساتھ میں اللہ نے نماز زکوٰۃ بیان کیا ہے۔ نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا تو تیری نماز بھی قبول نہیں ہے، فرمایا حدیث میں کہ اللہ کے نبی ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غالباً فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی، سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ حساب کر لو، میرا یہ مہینہ ہے اسلامی اور یہ تاریخ ہے، دیکھ لو میں کس کو قرض دینا ہوں، لوگ میرے کو کتنا دینے والے ہیں، مال تجارت کی شکل میں ہے، زمین اگر لے کے رکھے، پلاٹ ہے، گھر ہے، زمین کی شکل میں، یا کوئی بزنس آپ تجارت کا کر رہے، کپڑوں کا، سونے چاندی کا، چپل کا، جو بھی ہو، مال تجارت اس کو کہتے ہیں جس کو
लेने का मकसद, खरीदने का मकसद ही इसको बेचने का है। उसकी नीयत ही ये थी कि ज़मीन इसलिए ले रहा हूँ कि रेट अच्छा आएगा तो मैं बेच दूंगा, घर इसलिए खरीद रहा हूँ अगर रेट अच्छा आएगा तो मैं बेच दूंगा, गाड़ियाँ इसलिए खरीद रहा हूँ कि रेट अच्छा आएगा तो बेच दूंगा, पार्ट्स की दुकान हो, चप्पल की हो, चूड़ियों की हो, सोना चांदी की हो, हार्डवेयर हो, मेडिकल हो, जनरल स्टोर हो, कपड़ों की दुकान हो, जो भी हो, माल तिजारत हर वो चीज़ उसमें दाखिल है जिसको बेचने की गर्ज से खरीदा गया है। इसको माल तिजारत कहते हैं। सोना चांदी और नकदी रकम, बैंक में कितना बैलेंस है उसके सूद पे ज़कात नहीं है, असल पे है। और घर में कितना नकदी है, लोगों का कितना आना है, ये चारों चीज़ों जमा कर लो। चार चीज़ें जमा होने के बाद 1 करोड़ रुपए अगर हो गए, थोड़ा सोना चांदी माल तिजारत और नकदी मिला के, अब 1 करोड़ रुपए में देखो कि इसमें से लोगों को देना कितना है, देने के बाद फिर कितने बचे हैं। उसके बाद फिर तुम्हारे को उसमें से 40 में से एक हिस्सा आपको निकालना है, 100 में से 2.5 रुपए। अब उलमा इकराम की सोहबत में बैठ जाओ, पूरा हिसाब किताब ईमानदारी से। आदमी उम्रा तो बड़ी खुशी से करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, इसको इबादत समझता है, नमाज को इबादत समझता है, तबलीग में 40 दिन 4 महीने 3 दिन तबलीग में फिरने को दीन समझता है, हज उम्रे को दीन का काम समझता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल समझता है, कुर्बानी को अमल समझता है, ज़िक्र दुरूद पाक कुरान की तिलावत को अल्लाह की रज़ा के लिए इसको अमल समझता है, इबादत दीन समझता है। तो अरे जालिम, ये ज़कात भी तो इबादत और दीन है, इससे भी तो अल्लाह राज़ी होते हैं, इससे भी तो आखिरत बनती है, इसको क्यों तू दीन नहीं समझता, इसको क्यों तू अपनी आखिरत का बनने का ये भी एक ज़रिया है अल्लाह ने दिया है मालदार को, क्यों नहीं समझता। तो ज़कात अदा करने में सुस्ती न करना मुसलमानों। औरतों के पास भी सोना वगैरह होता है, ये नहीं कि मेरे अम्मा दिए सो है, मेरे शोहर भी जैसो है, दुबई का सोना है। अगर यहाँ नहीं देंगे ज़कात, जहन्नम में जलना पड़ता। फिर एक सहाबी आई, अपनी बेटी के हाथ में कंगन गोड था सोने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस गोड सोने का जो ये कंगन पहने हाथ में इसकी ज़कात दिए? तो बोले ज़कात नहीं दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि ये हिस्सा ये हाथ जहन्नम में जले, ज़कात दियो। फिर वो सहाबिया ज़कात दी। तो आज औरतों का 20-20 तोले सोना, 40 तोले, 10 तोले, 1 तोला क्यों ना हो, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, ये दोनों मिला के 52.5 तोले चांदी या कुछ पैसे या तिजारत का सामान। औरतें भी तिजारत करती है कुछ घर में रह के भी, ये भी अपना हिसाब करें। ये नहीं कि शोहर और ज़कात दे दिए तो मेरी अदा हो गई, नहीं। तुम कूड़ खाए, खाना खाए तो तुम्हारा डोका भरता ना, शोहर का तो नहीं भरता। उन्हीं खाना खाया, उन्हीं कूड़ खाया 3 टाइम तो उसका डोका भरा, जोरू का डोका भरा, जोरू की भूख मिट गई। जैसा जोरू खाना खाई तो जोरू का पेट भरा, शोहर का नहीं। शोहर खाया तो शोहर का पेट भरा, जोरू का नहीं। तो उसकी नमाज उसके लिए, तुम्हारी नमाज तुम्हारे लिए, तुम्हारा ज़कात अदा करना ये तुम्हारे लिए, उसका ज़कात अदा करने वो उसके लिए है। नहीं हमारे शोहर निकाल दिए बोले तो तुम आज़ाद नहीं हो गए, ज़कात नहीं निकाले तो फिर आखिरत में फिर जहन्नम में जलना पड़ेगा और अजाब के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ख़वातीन भी ज़कात निकालें और मर्द हजरात इनकी मदद करें, इनकी रहबरी करें, इनको हदिया तोहफा देते रहना ताकि इनके पास कुछ पैसे जमा हो जाए, सोना बेचने की नौबत ना आए ताकि वो पैसों से ज़कात निकाल सके, वरना सोना बेच के ही उसमें से ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है बोले तो वो सोने में से जितनी ज़कात निकलती उतना सोना बेचो, बाकी का पहन लो। जैसा लाड़ा करते जोरों से तो बहुत अच्छे दिख रहे, आज साड़ी पे बहुत अच्छे दिख रहे। कैसे करता नहीं मोहम्मद हुसैन मिठे मिठे बाता, तुम आज शादी की साड़ी पहने बहुत खुशी हुई, तुम वलीमे के कपड़े लांछा पहने मेरे को बहुत अच्छा दिखा,
अपने गर्ज रही तो मिठ्ठे बातें करता, कहीं को बोले तो उसको आगे के बहुत सारे तकाजे पूरे करना है ना, तो इन्हें तारीफ करता, तुम बहुत अच्छी साड़ी पहने, बहुत अच्छे कपड़े पहने, तुम नाइटी में बहुत अच्छे दिख रहे। तो कभी कभी इनकी हम माली एतबार से भी खिदमत करना। कपड़े चूड़ियाँ तो वो तो दिलाना पिलाना है ज़िंदगी भर, लेकिन इनको हदिया पैसे भी देते रहना ताकि साल में ज़कात इनके ऊपर फ़र्ज वाजिब होने के बाद ये अपना सोना बेचने की इनको नौबत ना आए, ताकि पैसे जमा हो उसमें से ज़कात दे सके। वरना फिर औरतों को अपना सोना बेच के ज़कात देना पड़ेगा अगर इनके ऊपर ज़कात सोने पे चांदी पे अगर फ़र्ज वाजिब हो गई है तो मेरे अजीज़ भाइयों, हर एक नौजवान देखे मुसलमान, आजकल आईटी कंपनी में हमारे नौजवान जॉब कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। हाँ, उनके पास पैसा है, सोना है, बैंक बैलेंस है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। बच्ची के लिए सोना लेके रखे हम शादी में देने, वो बच्ची का अभी नहीं हुआ, बच्ची के निकाह में जब वो सोना तुम उसको पहना के उसके हवाले कर देंगे तो जब वो माल की मालिक होती है। अभी वो माल की मालिक नहीं हुई, जब तक उसको तुम उसके हवाले नहीं करते वो मालिक नहीं है माल की, वो तुम्हारे पास ही है, माल वो तुम्हारा ही है। नहीं, बच्ची की शादी के लिए, बच्ची के कपड़ों के लिए, पैसों के लिए वो जब की बात जब देखी जाएंगी, लेकिन अभी ये तुम्हारे इख्तियार में है तो तुम्हारे को ही ज़कात निकालना है। तो और भी बहुत सारे बारीक बारीक मसाइल हैं ज़कात के जो 40-50 मिनट के बयान में तफसील से नहीं बयान कर सकते। मैंने जो कुछ बताया है, जो उलमाए हक़ ने इसके ताल्लुक़ से बयान किया है, मैंने बस उन्हीं की बात आप तक पहुंचाया हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक दाई और एक तालिब इल्म हूँ। तो इसके लिए मैं जितनी बात कर सकता हूँ बता सकता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बता दी है। तो मुसलमानों, ज़कात अदा करो, वरना तुम छोड़ के मर जाओगे। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे ये कोई मस्जिद मदरसे पे खर्च नहीं करेंगे आगे, ये जानिया औरतों पे, जिना पे इनका पैसा जब खर्च होगा और अजाब तुम्हार को होगा। ये कोई मस्जिद बनाने पैसा तुम्हारा खर्च नहीं करेंगी तुम्हारी औलाद, ये बड़ी बड़ी इमारतों में पैसे लगाएंगे, जैसा तुम बना के छोड़ के मरे वो भी वैसा ही छोड़ के मरेंगे। ये शादियों पे आर्केस्ट्रा और नाचने वाली रंडियों के नाच पे, फटाके फोड़ने में, नाचने में और लोगों को दिखाने के कामों में खर्च करेंगे, उसका अजाब कब्र में तुम्हारे को होगा। अगर तुम ज़कात दे के नहीं मरे, ज़कात अदा नहीं करे, तुम क्या समझते हो ये औलाद तुम्हारी दीन पे, मदरसे पे, मस्जिदों पर, गुरबा यतीम मसाकिन पे माल लगाएगी? नहीं, ये शराब पीने पे लगाएगी, नाचने वाली रंडियों के नाच पे लगाएगी, जानी औरतों के जिना पे माल खर्च करेगी और शादियों के रस्म रिवाजों पे, नाच गाने पर, बर्थडे पार्टियों की दावतों पर, हर वो अय्याशी में पैसा लगाएगी तुम्हारी औलाद। अगर ये दीनदार नहीं होगी तो ये यहीं पर ही लगाएगी। इससे अच्छा है कि ये करे बाद में, मरने के बाद ऐसा, और तुम्हारे को कब्र में अजाब हो, तुम खुद अपना माल हिसाब करके माल की ज़कात निकालते रहो। मौत का कोई भरोसा नहीं है और माल की ज़कात निकालने से माल कम नहीं होता, उसका मैल कुचल निकल जाता है, वो माल पाक हो जाता है और आखिरत के अजाब और वबाल से भी बच जाता है। और ज़कात निकालने के बाद अब वो माल चोरों के हाथ नहीं लगने देते अल्लाह, कोई हादसे का शिकार होने नहीं देते, उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह। तो ज़कात भी माली इबादत है। तो अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ भी बातें कही गई इस मौका पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को और हमको भी, और जितनी ख़वातीन यहाँ पर, जितने हमारे भाई दोस्त हैं, सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रमज़ान में ज़कात पूरा हिसाब करके निकालो। ये नहीं कि उनको कुछ राशन दे दिए, उनको कुछ साड़ियाँ दे दिए। अरे बैल ऐसे साड़ियाँ देता रहे। ज़कात में गरीब मुसलमानों की बच्चियों को, औरतों को तेरी जोरू वो कपड़ा चूल्हे में भी रखना पसंद नहीं करती, वो साड़ी को कपड़ा बना के चूल्हे का पोंछने, तो लोगों को वो साड़ी पहनो बोल के देता। तेरी जोरू पहनती, तेरी बेटी पहनती, जब तेरी जोरू बेटी वो साड़ियाँ, पतले जिस्म दिखे सर का, इतने सस्ते साड़ियाँ जो तेरी जोरू
चूल्हे के पत्थर को पोंछने के लिए कपड़ा नहीं बना सकती वो साड़ियों को, तो दूसरों को ज़कात में देता। कपड़े दिए तो अच्छे दो, जैसा तुम पहनते हो दूसरों को भी वैसे कपड़े दो, जैसा तुम खाते हो दूसरों को भी वैसे दो। और ज़कात के पैसे एक दिन में भी अदा कर सकते या साल भर थोड़े थोड़े भी करके भी। और थोड़े लोग कसम खा लेते, नहीं भाई हम ज़कात दे दी अब कुछ नहीं देते। ज़कात देने के बाद भी कोई यतीम आया, मोहताज आया, ज़रूरतमंद आया तो फिर खर्च करो। ज़कात तो ज़कात है, फिर खर्च करो। एक खर्च करेगा तो अल्लाह 10 देने का वादा किया है। तो लोगों का मजाक मत बनाओ। इसलिए ईद उल फितर में फितरा निकालना है, ज़कात देना है, ताकि ईद की खुशियों में ये भी अच्छा खाए, अच्छा कपड़ा पहने। इनका ख्याल करो। अपने ननियाल ददियाल ससुराली ख़ानदान में पहले झांक के देखो, कौन रक्षा चलाने वाला, कोई भंडी पे फ्रूट बेचने वाला, केले मौज बेचने वाला, कौन मेहनत मजदूरी करने वाला है, कौन मकरूज है, कौन बीमारी में मुब्तला है जो इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में उसके पास पैसे नहीं है, और अच्छे कारोबार के लिए तिजारत के लिए उसके पास माल नहीं है। तो ऐसे ख़ानदान में लोगों को माली मदद करो ज़कात के पैसों से। ज़कात के पैसे बोल के उनका दिल नको दुखाओ, इस तरह से उनको हदिया करके दे दो। ज़कात के अलावा भी देते रहो साल भर। तो इस तरह से हमें जो है सो अपने ख़ानदान वालों का हक़ अदा करते रहना। सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा, हमारी ज़कात भी, सदक़े का भी हमारे को जो है सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सही माने में उलमाए कराम से मशवरा करके पूरी ज़कात अदा करने की मुसलमान मर्दों को भी, औरतों को, मालदारों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मुसलमान सही माने में पूरी ज़कात हिसाब करके अगर निकालेंगे, पूरी दुनिया में कोई एक मुसलमान गरीब नहीं रह सकता। कोई मुसलमान की बेटी, कोई मुसलमान की बहन, माँ, बीवी मस्जिद के दरवाजे पे आके हमारी मदद करो, हमारी शादी में, हमारी बीमारी में, इलाज के लिए पैसे, तालीम के लिए पैसों की मदद करो, कोई ऐलान नहीं होगा। हुकूमत की कोई स्कीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुसलमानों को अगर मुसलमान मालदार ईमानदारी से अगर ज़कात निकालेंगे, हमारी मस्जिद के कट्टों पे, चबूतरों पे, जालियों का, गेटों का ना मर्द ना फ़कीर औरतें नज़र आएगी अगर मुसलमान ईमानदारी से ज़कात निकालेंगे। तबलीग वाले भी फेल है ज़कात निकालने में। हाँ, ऐसा दर्द होता दिल में बेटाओं को, ये मालदारों को ज़कात निकालते जब, जैसा मरते जब मुर्दे को रूह निकलते जब इंसान को तकलीफ़ होती, ये मालदारों को ज़कात देते जब तकलीफ़ होती। अरे तकलीफ़ कई को मियाँ, सब कुछ अल्लाह दिया तेरे को, तो क्या लेके आया, क्या लेके जाता? कुछ लेके आया, कुछ लेके जाता भी नहीं। खुशी से अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह राज़ी होना, ये हमारे गरीब मुसलमानों की खिदमत के लिए अल्लाह मेरे को माल दिया बोल के माल खर्च करो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।